السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو کف ورلڈ۔ تو جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے سید مرشد شاہ زرقاوی صاحب، اور ہم نے ان سے کافی سارے کویشچنس پوچھے تھے جن جنات کے بارے میں، جادو ٹونے کے بارے میں، کالے جادو کے بارے میں۔ تو آج جو ہے ہم مزید کچھ کویشچنس کریں گے مرشد جی سے۔ تو چلتے ہیں مرشد جی کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مرشد جی، کیا حال چال ہے؟ جی ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ خیریت سے؟ خیریت۔ اچھا شاہ جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ تو ہم نے کوشچن کرے تھے آپ سے جادو ٹونے کے حوالے سے اور کالا جادو کیا ہے، تو یہ والا تو ہمارا کور ہو گیا تھا، کافی پوائنٹ کور ہو گئے تھے۔ تو آج کچھ کویشچن جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں تھے، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے کہ یار آپ جاؤ گے شاہ صاحب کے پاس تو آپ پوچھنا، معلوماتی کویشچن ہے، کافی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے، تو ان کویشچن کی طرف ہم آج جو ہے وہ نظر ڈالیں گے ذرا تھوڑی سی۔ تو سب سے پہلے جو کویشچن ہے شاہ جی، وہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکثر آپ نے علماء کرام سے کچھ سے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، ہر بندے نے سنا ہوگا کہ جی قیامت کے دن جب بندے کو اٹھایا جائے گا تو وہ ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس میں کیا حقیقت ہے اس کی، اور واقعی ہی اس طرح ہے کہ قیامت کے روز جو ہے وہ ہمیں ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا قبر سے جب اٹھایا جائے گا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میرے خیال سے یہ عام لوگوں کے ساتھ تو یہ سوال جڑا ہے علماء کے ساتھ بھی ہے۔ بہت سے علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اس بارے میں علم نہیں رکھتے، تو اس کی حقیقت اس کے برعکس ہے، اور کیا ہوگا کیسے ہوگا اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ایسا ہے کیوں۔ ایسا ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دو قسم کے عامل حضرات پائے جاتے ہیں، صحیح۔ اور ان میں ایک کرسچن ہے۔ اب کرسچن کیونکہ ان کے ہاں ایک کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے، جس وجہ سے ان کا یہ بلیف بنا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ بغیر باپ سے پیدا ہوئے تھے، جی یہ صحیح ہے۔ ان کے والد گرامی نہ تھے، تو لہٰذا اسی لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پھر یہی دلیل دیتے ہیں کہ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام والدہ مریم کے نام سے اٹھائے جائیں گے، تو اسی طرح ساری بنی نوع انسان وہ ماں کے نام سے ہی اٹھائی جائے گی۔ ان کا ایک یہ کنسیپٹ ہے، اس کی کوئی دلیل نہ قرآن و سنت میں نہ کہیں ہے، یہ جسٹ ایک رومر ہے جو کہ بہت پرانا چل رہا ہے اور آج تک یہ چل ہی رہا ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا، ہمارے معاشرے میں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے عامل بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور شیعہ حضرات اور کچھ بلکہ اب تو سنی کمیونٹی میں بھی یہ بات رائج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ سے چلے گی، بیٹی سے چلے گی۔ نسل جب بیٹی سے چلے گی تو اسی وجہ سے پھر یہ گمان کر لیا انہوں نے کہ کل قیامت کو بیٹی کے نام سے یعنی کہ ماں کے نام سے ہی اٹھایا جائے گا۔ یہ دو ایسے وجہ ہیں جس کی وجہ سے اکثر علماء کے اندر اور عام لوگوں میں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا، جبکہ اس کے برعکس ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ بات بھی کلیئر کرتا جاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بے شک۔ تو نبی علیہ السلام آخری ہے، انبیاء میں آخری ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبیوں کے نسل سے نبی آتے ہیں، انبیاء کی نسل سے انبیاء پیدا ہوتے ہیں۔ اب پورا شجرہ آدم علیہ السلام تک لے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبیوں کی نسل سے نبی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی تھے، ان کی نبوت کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد نبی نے آنا نہیں تھا، تو یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نسل کو بھی آخری کر دیا، نسل کو بھی آخری کر دیا۔ ورنہ ایسا کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، تو کیا مشکل تھا کہ اللہ رب العزت ان کو زندہ رکھتا؟ صحیح۔ محبوب نبی ہیں، آخری نبی ہیں، بڑے پیارے نبی ہیں، اللہ رب العزت بڑی محبت کرتے ہیں ان سے، بے شک۔ اور اتنی محبت کر رہے ہوں اور نتیجہ تن
نرینہ اولاد کی نعمت دے کر واپس لے لیں. کیوں؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرنی تھی کہ اگر ان کی اولاد نرینہ اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان ہو جاتی تو وہاں سے نسل چلنی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلتی تو پھر نبی پیدا ہوتے، اگر نبی پیدا نہ بھی ہوتے تو پھر یہ دلیل لازمی آگے جاتی کیونکہ نبی کی نسل آگے چلی ہے. تمام نبیوں میں سے نبی آتا رہا ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو ایکسیپٹ کیا جاتا. صحیح. اور اس بیس پہ ایکسیپٹ کیا جاتا کیونکہ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں تو اس لیے یہ نبی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس راستے کو بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے خاتون نبیین بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اولاد نرینہ پیدا ہوئی مگر اس کو جوان نہیں ہونے دیا، اس سے آگے نسل کو نہیں چلنے دیا. ختم. اور یہ اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے دیکھیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام لوگ جو بھی آئے ہیں وہ آدم کی نسل سے آئے ہیں اور آدم اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاتے تھے سارے کے سارے جتنے انبیاء بھی ہیں. صحیح. تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں پھر اب اصل جو سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں. مسند ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے اور تمہارے آباؤ اجداد یعنی تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے نام وہ رکھو جو اچھا ہو، جس کے میننگ اچھے ہو. صحیح. تو جب یہ بات کہہ دی تو پھر یہ فائنل ہو گیا کہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے باپوں کے نام سے اٹھایا جائے گا، ماں کے نام سے نہیں اٹھایا جائے گا. اس حدیث کے بعد ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں رہتا کہ ہم جو چلتی پھرتی باتیں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سر پا نہیں ہے، اس کو ہم دلیل سمجھیں. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو شاہ جی اکثر مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی معاملات روحانی طور پر خراب ہوتے ہیں انسان کے، اگر ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں یا ہم کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے اس کا فعل نکالنی ہے اور اس کے لیے آپ ماں کا نام بتائیں اور بچے کا نام بتائیں اور اس کی ماں کا نام بتائیں تو پھر آپ کو فعل نکال کے بتا دیں گے کہ بھئی اس کا کیا مقصد ہے، کیا معاملات آپ کے ساتھ چل رہے ہیں یا کیا آپ کے اندر بندش لگی ہے نہیں لگی ہوئی. ایسے کافی سارے معاملات جو ہے وہ ماں کا ہی نام وہ پوچھتے ہیں، عالم ہے یا پیر صاحب ہیں کوئی بھی ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے جیسے کہ ہم پہلے افتتاح میں کچھ بات کر چکے ہیں، بنیادی طور پر جتنے جنات شیاطین جو کام کرتے ہیں جادو کے حوالے سے، موکلات جو جادوگروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ پرانا سلسلہ ہے، کوئی آج سے تو ہے نہیں، تو لہٰذا جو پہلے وقتوں میں یہود و نصارہ بھی اس چیز کو اگر کرتے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بلیو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہی تھا کہ ماں کے نام سے اٹھایا جائے گا. تو اس لیے جتنے جادوگر ہیں وہ آج تک ماں کے نام کو ہی سامنے رکھتے ہیں اور ماں کے نام سے ہی جادو کیا جاتا ہے. آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے والدہ کا نام پوچھتا ہے تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ جادوگر ہے. صحیح. اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ جادوگر ہے. آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی مفتی کے پاس جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی بھی بہت بڑے شیخ کے پاس آپ چلے جاتے ہیں، اگر وہ آپ سے والدہ کا نام پوچھے تو آپ سمجھ جاؤ کہ وہ شخص جادوگر ہے. اس کا جو عمل ہے وہ جنات شیاطین کے ساتھ مل کے وہ کر رہا ہے، اس کے پاس موکلات ہے، ان موکلات کے ذریعے وہ سارا کچھ کر رہا ہے. تو اس لیے وہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو لہٰذا جادو ہمیشہ ماں کے نام سے ہوتا ہے. جادوگر کو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ماں کا نام لے کیونکہ یہ سارا سسٹم جتنا بھی ڈیزائن کیا گیا ہے موکلات جنات کا، وہ ماں کے نام کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ماں کا نام ان کو پوچھنا لازمی ہوتا ہے، پھر یہ آگے عملیات کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جادو کے توڑ کے لیے یا استخارے کے لیے، پہلی بات تو میں یہاں پر ایک اور کلیئر کرتا جاؤں کہ استخارہ
ہمیشہ خود کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی بڑی تلقین کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی آیت ہو، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی تسمہ بھی چاہیے ہوتا تو ہم استخارہ کرتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا وہ استخارے سے کام لیا کرتے تھے۔ تو فرسٹ بات یہ ہے کہ استخارہ آپ کو خود کرنا چاہیے۔ جس شخص کو ضرورت ہو، حاجت ہو، استخارہ وہ خود کرے۔ اب اگلی بات یہ کہ اگر استخارہ کے لیے بھی نام چاہیے تو وہ والد کے نام سے استخارہ ہوگا، اور اگر آپ کسی کے لیے اگر دعا کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی اس کی بہتری بھلائی کے لیے کوئی معاملہ کرتے ہیں، قرآن و سنت کی قید کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں، تو پھر آپ کو ولدیت چاہیے ہوگی، باپ کا نام چاہیے ہوگا، ماں کا نام ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بات آپ لازمی جو ہے نا وہ میں آپ کے ذریعے ناظرین تک یہ پہنچاؤں گا، جب کہیں ماں کا نام آپ سے مانگے کوئی شخص، یہ جائے کہ آپ وہاں پر اپنے معاملات کی بہتری کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے اوپر ہوئے جادو کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنے اوپر ہونے والی عملیات کے توڑ کے لیے معلومات کے لیے جاتے ہیں، یا آپ نظر بد جنات کے اثر سے جان چھڑانے کے لیے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ماں کا نام ہرگز نہ بتائیں۔ ماں کا نام بتانے سے پھر پرابلم ہوتا ہے کہ وہ شخص وہی جنات جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے نیگیٹو ہوتے ہیں، پازیٹیو تو انہوں نے کام کرنا ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں گے؟ آپ کا سوال تو ادھر ہی رہنا ہے، وہ آپ کے مسائل کو خراب کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگ جائیں گے۔ اسی بات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ کسی نجومی کے پاس نہ جاؤ، اور اس کے لیے یہاں تک کہا کہ مفہوم یوں ہے کہ اگر کوئی شخص اس بلیف کے ساتھ کسی نجومی جادوگر کے پاس جاتا ہے کہ اس کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، یا جو وہ معلومات دے گا وہ درست ہوں گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ ہمارے دین کے ساتھ، یعنی ہمارے اس اسلام کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ کہ جو شخص اس بلیف کے ساتھ جاتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں میں فیض پاؤں گا، یا اس کی جو بات ہوگی اس کی میں تصدیق کروں گا وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو وہ کون ہے؟ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں تک فرمایا اگر اس نظریے سے وہ جاتا ہے میں جاؤں ذرا دیکھ تو صحیح کیا ٹوپی ڈرامے کرتا ہے، تنقید کے لیے جاتا ہے، تو 40 دن کی عبادت اس کی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح۔ کیوں ایسا کہا؟ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی۔ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کے پاس جب جاتے ہیں تو جادوگر کے پاس جو علم ہے، جو نیگیٹو علم ہے، جو اس کے پاس موکل ہے، وہ آپ کے ساتھ موجود جو آپ کا ہمزاد کہہ لیں، جو آپ کے ساتھ پیدائش سے ایک جن آپ کے پاس موجود ہے جس کی ڈیوٹی ہے آپ کے اوپر، اس جن کو اس کا سدھارا ہوا جو جن ہے، یا جو اس کا ٹیچر یا استاد جن ہے جس کو یہ موکل کہتا ہے، وہ اس سے باتیں اگلوائے گا، باتیں اگلوا کر پھر اس کے بعد یہ اپنے جنات کی ڈیوٹی اس کے اوپر لگا دے گا کہ تاکہ یہ معاملات میں پھنس جائے، اس پہ عملیات ایسے پڑ جائیں کہ یہ اب نیکسٹ ہمارے پاس آتا جاتا رہے، ہم اس سے ایمان لے سکیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ پھر میں بات کو کلوز کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، امیر المومنین ہے، ایک شخص آ کر کہتا ہے امیر المومنین فلاں جگہ پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ کہنے لگے ایسا ممکن نہیں ہے۔ کہا کہ بالکل وہ بتاتا ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، وہ جادوگر ہے۔ کہا نہیں، وہ دجال نہ ہو۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ دجال تو نہیں ہے، یا امیر المومنین چاہتے ہیں جا کر کیا کرتے ہیں،
روڑی پہ بیٹھا ہوا ہے, کنکریاں یوں عمر فاروق اٹھاتے ہیں اس کے سامنے سے اور اپنی طرف کر کے مٹھی کھولتے ہیں اور دل ہی دل میں گنتی کرتے ہیں تو 7 عدد کنکریاں تھی. اس شخص کو کہا کہ ہاں تیرا دعویٰ ہے تو چھپے ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے. کہتا ہاں. کہنے لگے یہ میری مٹھی میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس شخص نے تھوڑا غور و فکر کیا اور کہا 7 عدد ہیں, 7. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پھینک دی اور 7 جو شخص تھا وہ کہنے لگا امیر المومنین کتنی تھی؟ کہنے لگا 7 ہی تھی. اب یہ شخص متاثر ہو رہا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ تو امیر المومنین کے ہاتھ میں موجود کنکریاں بھی اس نے بتا دی. 7 ہی. امیر المومنین دوبارہ کنکریاں اٹھاتے ہیں. اب وہ کنکریاں گنتے نہیں, مٹھی بند رکھتے ہیں اور پلاننگ دل میں یہ کرتے ہیں کہ اب جب یہ بتائے گا اس کے بعد گنتی کروں گا. کہا اب بتا کتنی کنکریاں ہیں؟ اس شخص نے کہا بڑا غور و فکر کی, اس کے بعد کہا میں نہیں بتا سکتا. امیر المومنین نے وہ کنکریاں پھینک دی اور اس شخص کو مخاطب ہو کے کہا یہ شیطان جادوگر ہے. پوچھا امیر المومنین اس نے کیسے بتا دی آپ کی مٹھی کے اندر بند کنکریاں سے کیسے بتا دی؟ کہنے لگے جب میں نے پہلے کنکریاں اٹھائی تو میں نے گنتی کی, جو میرے ساتھ جن تھا حمزاد تھا اس نے بھی گنتی کر لی. اس جن نے اس کے جن کو بتایا اس کے پاس 7 کنکریاں ہیں, اس نے بتا دیا. اب کی بار کیونکہ میں نے بھی نہیں گنا, میرے ساتھ جو جن ہے اس نے بھی نہیں گنا, وہ کیسے اس کو بتائے گا کتنی ہے؟ صحیح. تو لہٰذا وہ نہیں بتا سکتا. تو اس طرح سے یہ موکلات ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر کے لوگوں کو مصیبت کے اندر پھنسا دیتے ہیں. صحیح. جی. تو ٹائم کو جو ہے نا تھوڑا شارٹ کرتے ہوئے شاہ جی 1-2 سوال اور بھی تھے ہمارے. ایک سوال جو ہے نا وہ بڑا میجر سا یہ تھا کہ آج کل کے دور کے مطابق جو ہے نا اکثر بچیوں کی شادی کے بہت پرابلمز آ رہے ہیں, سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ رشتے نہیں مل رہے, رشتوں کی بندش ہوئی ہے. لو جی وہ پھپھی کو پسند تھا, پھپھی نے رشتہ کرنا تھا, اس وجہ سے انہوں نے جادو کرا دیا ہے, اب اس کا رشتہ کہیں ہو نہیں رہا. لڑکے والے آتے ہیں دیکھتے ہیں جو چلے جاتے ہیں. یا تو جی وہ جو خالہ کو پسند تھا اس کا رشتہ ہم نے وہاں نہیں کیا تو انہوں نے اس پہ کالا جادو کرا دیا. تو یہ بہت سارے کیسز ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں. بچیاں بھی جو ہے وہ اس وہم کے اندر, اس گمان کے اندر جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہے کہ ہمارے اوپر تو بھائی کالا علم ہو گیا ہے تو اب اس کا حل کوئی نہیں ہے, اب رشتہ آئے گا کوئی نہیں. یہ گمان بن جاتا ہے انسان اور عمر گزر جاتی ہے. اور عمر گزر جاتی ہے. تو کافی کیسز آپ کے سامنے بھی اس طرح کے آئے ہوں گے اور آپ نے علاج بھی کیے ہوگا ان کا, ظاہری بات ہے. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ واقعی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اپنے غصے میں جو آ کے کسی کی رشتے کی بندش کروا دے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور اس سوال کا میرے خیال سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ ان غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگوں کے رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں. صحیح. لڑائیاں جھگڑے پڑ جاتے ہیں, ایسا ہی ہے, بالکل تباہیاں آ جاتی ہیں, اور حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی رشتہ کسی نے پوچھا چلے گئے, اس میں شیطان جو ہے نا وہ وسوسے ڈال دیتا ہے. ویسے وسوسے ڈال دیتا ہے کہ بھئی کچھ کردار پہ ڈال دیے, کچھ مالی حیثیت پہ ڈال دیے, کچھ تعلیم کے ڈال دیے, کچھ شکل و صورت کے ڈال دیے, کچھ قد کاٹ کے ڈال دیے, وسوسے ڈال دیتے. پوچھنے والے چلے گئے, انہوں نے دوبارہ سوچا بھی نہیں. اب شیطان کیا کرتا ہے, اب جو بھی آتا ہے اس کو وسوسے ڈال کے بھگا دیتا ہے, اور ان کو وسوسہ یہ دیتا ہے کہ جو پہلی بار رشتہ آیا تھا نا, اور جن لوگوں کو آپ نے انکار کیا تھا یا وہ خود ہی چلے گئے تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا تھا, انہوں نے غصے میں کر دیے, اب پھنسے رہو. 95% ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد رہنے والے جنات خود آپ پہ جادو کرتے ہیں, اور ان کا یہ مشغلہ ان کی ڈیوٹی ہے. جب آدم علیہ السلام کو نکالا گیا جنت, آدم علیہ السلام نے جب اس شیطان کو, ابلیس کو جنت سے نکلوا دیا, اس کی وجہ سے جب اس کو نکلوا دیا گیا آدم کی وجہ سے, تو یہ دشمنی میں اترا,
اور اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ میں قیامت تک ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے ہر طرف سے میں ان کے اوپر آؤں گا اور ان کو میں ستاؤں گا، تنگ کروں گا اور ان کو میں جہنم کی طرف راغب کر دوں گا۔ چیلنج کر دیا اس نے۔ جب چیلنج کر دیا، وہ اس چیلنج پہ قیامت تک کام کرے گا۔ اب وہ اکیلا نہیں کرے گا، اس کی ساری اولاد کرے گی، تمام اس کی اولاد کرے گی۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر افراد 10 ہیں، اور جو شیطان ابلیس کے لیے کام کرنے والے جنات ہیں ان کی تعداد 1000 ہو۔ اس قدر زیادہ ان کی آبادی ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک تیر سے کئی شکار کر لیتے ہیں۔ ایک تو وہ بندش خود کر دیتے ہیں، بندش خود کرتے ہیں، اور اس میں کچھ ہماری غفلت ہوتی ہے۔ غفلت ایک سب سے بڑی غفلت میں نے جو بچیوں کے اندر دیکھی ہے، جس کی وجہ سے ان کے رشتوں کی بندش ہو جاتی ہے اور رشتے ان کے بند جاتے ہیں۔ جی وہ غفلت یہ ہوتی ہے کہ بچیوں کی تربیت کے اندر یہ شامل نہیں کیا جاتا کہ وہ بے پردگی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ان کی تربیت میں یہ شامل نہیں کیا جاتا کہ وہ خوشبو لگا کے غیر محرم لوگوں کے درمیان نہ جائیں۔ ان کی تربیت میں یہ شامل نہیں کیا جاتا کہ جب انہوں نے اپنے جسم سے کپڑے الگ کرنے ہیں، اپنا لباس چینج کرنا ہے، تو وہ بسم اللہ کر کے کریں۔ ان کی تربیت میں یہ شامل نہیں کیا جاتا کہ وہ جب واش روم میں جائیں تو وہاں واش روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے جائیں، تاکہ وہاں موجود جن ان کو دیکھ نہ سکے برہنہ حالت میں، ان کو فرشتے باہر پھینک دیں۔ یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے مختلف مواقع پہ جنات جو ہوتے ہیں وہ عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی وجہ عاشق جن ہے۔ جب عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایسے ہی غیرت کھاتے ہیں جیسے مرد غیرت کھاتا ہے کہ بھئی میری بیوی ہے، اس کو کوئی دیکھے بھی نہ۔ تو وہ اپنے ہی ذہن میں یہ تصور کر لیتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ اب جو بھی رشتہ آتا ہے اس رشتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ بسا اوقات کہ وہ ایسا نظر بندی کا جادو کرتا ہے کہ یہ لڑکی بدصورت نظر آتی ہے۔ بسا اوقات ان کو ایسے وسوسے دے دیتا ہے کہ ان دیکھنے والوں کو اس لڑکی کے اندر اتنے عیب عیوب نظر آتے ہیں کہ وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ساتھ ہی دو کام کرتا ہے۔ ایک تو آنے والوں کو بھگاتا رہتا ہے، دوسرا گھر والوں کو یہ وسوسہ دیتا رہتا ہے کہ وہ فلاں تمہارا رشتہ دار، وہ فلاں تمہاری فلاں خالہ، وہ پھپھی، اس کی نظر تھی، یا اس نے رشتہ مانگا تھا یا مانگنا چاہ رہی تھی، کہ اس نے جو ہے نا بندش ڈال دی ہے، اب اس کا رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کر لیتا ہے۔ ایک تو اس بچی کا گھر آباد ہونے سے روکتا ہے، دوسرے نمبر پہ وہ ان کے درمیان نفرتیں ڈلوا کر، ان کے درمیان لڑائیاں ڈلوا کر، ان میں بہت زیادہ قطع رحمی کروا دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو گناہ ہے، بہت زیادہ جس سے اللہ رب العزت کو نفرت ہے، وہ ہے قطع رحمی سے۔ تو اس لیے یہ قطع رحمی کا گناہ بھی ان لوگوں سے سرزد کروا دیتا ہے، اور ان کو یہ باور کرواتا ہے کہ تمہارے فلاں عزیز و اقارب نے کیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے کہ یہ خود کر رہا ہوتا ہے جادو۔ اور اس کی ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، شیطان ابلیس سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، سمندر پہ تخت لگاتا ہے، اور تخت لگا کر وہاں پر تمام جنات سے روزانہ کی پروگرس لیتا ہے۔ ڈیلی بیس پہ یہ ہوتا ہے، اس کے ہاں چھٹی کا کنسپٹ نہیں ہے۔ وہ اس تخت پہ تمام جنات جب اکٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم نے کیا کیا؟ اوکے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک جن اٹھتا ہے، کہتا ہے جی میں فلاں شخص کو بڑا گھیر گھار کے شراب کی طرف لے آیا ہوں، اب وہ شراب پیے گا۔ تو یہ کہتا ہے چھوڑ، تو نے کوئی کام نہیں کیا، توبہ کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور جن اٹھتا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے جی میں نے فلاں جگہ پہ نا لڑائی کروا دی، ان کے درمیان میں نے وسوسے ڈالے، اتنے لڑ پڑے ہیں کہ میں نے قتل کروا دیے۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں، صلح ہو جائے گی، کچھ اور بڑا بتا۔
اب ایک دبلا پتلا جن اٹھتا ہے، شیطان اٹھتا ہے، شیطان کا چیلا اٹھتا ہے، جس کے بارے میں گمان ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ کیا بھی ہوگا کہ نہیں. وہ اٹھتا ہے تو اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے، یا علیحدگی کروانے کا انتظام کر دیا، علیحدگی کروانے لگاؤں. جب ایسی بات ہوتی ہے تو شیطان ابلیس اپنی مسند سے اٹھتا ہے، اٹھ کر اس کو تھپکی دے کر کہتا ہے تو نے کام کیا ہے. تو جب وہ شیطان اس قدر زیادہ وہ رسیہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، تو وہ میاں بیوی کو ملنے کیسے دے گا اور رشتہ کیسے ہونے دے گا؟ تو اس لیے یہ بندش ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اکثریت میں کروانے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ کے ارد گرد رہنے والے جنات کر دیتے ہیں. صحیح. تو بس شادی 2-4 سوال اور بھی ہیں ہمارے، مگر ہم جو ہے اب اجازت چاہیں گے کیونکہ ٹائم بھی بہت کافی ہو گیا. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ابھی شروع میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کچھ ویڈیوز جو ہے بنے. تو شاہ جی بہت جو ہے نا کافی سارے امپورٹنٹ اور بھی سوالات ہیں، مگر ابھی ہم اجازت چاہیں گے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ شروع کی ویڈیوز میں جو ہے نا ہم تھوڑے بہت سوال کر کے تاکہ لوگوں تک ہماری باتیں پہنچ جائے. پھر جس طرح لوگ کمنٹس باکس میں آگے ہمارے سے اور مزید سوالات کریں گے تو ان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، پوچھیں گے. تو اسی ویڈیو کے ساتھ جو ہے ہمیں دیں اجازت. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.